سر آزاد کشمیر میں ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے جہاں پر 12 نشستیں ہیں جس کے لیے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور اس سے اوپر ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا سر کہ وہ پروٹیسٹ کرنے والوں کو غدار بھی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو قلعہ بھی قرار دے دیا گیا اور ان کے 4 رہنماؤں کے اوپر ہیڈ منی بھی رکھ دی گئی۔ سر یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اور پھر یہ جو ڈیسیجن لیے گئے ہیں غدار ڈکلیئر کرنا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ الحاق پاکستان کے معاہدے کے خلاف ہیں، کیا کہیں گے سر اس ساری سچویشن کے اوپر؟ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے وقار، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں آزاد خطہ جموں و کشمیر کے عوام کو، جنہوں نے یہ خطہ، یہ ایشیا میں واحد خطہ ہے جو 40s کے اندر جو آزادی کی تحریکیں چل رہی تھی، جنہوں نے لڑ کے آزادی لی تھی۔ جو پنجاب میں لڑائی ہوئی تھی ایک، اور باقی 3 صوبوں کے اندر صوبہ بلوچستان میں جرگہ ہوا، پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا سندھ میں، اور ایک ریفرنڈم ہوا جو اس وقت کا NWFP جو آج کا ایک KP ہے۔ یہ اپنی تاریخ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، پرسپیکٹو میں رکھنی چاہیے، تب ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔ اس لیے یہ ان کو کسی نے کوئی آزادی عطا نہیں کی ہے، کوئی اقوام متحدہ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، انہوں نے لڑ کے لی تھی۔ اور آپ کو یاد ہے کرنل شیر، آپ کو یاد ہے سبز علی، آپ کو وہ یاد ہے راولا کوٹ کے ہی تھے وہ سارے کے سارے، جنہوں نے پہلی سے آخری گولی تک چلائی اور جن کی کھالیں کھینچ کے ان کی لاشیں لٹکائی گئی تھی چوکوں میں، چوراہوں میں اور درختوں میں۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے کل کی تاریخ ہے، جس کو آج نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ بلایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قائد اعظم علیہ رحمت نے جب وہ تشریف لائے مقبوضہ کشمیر سے، آزاد کشمیر سے اور مری سے گزرتے ہوئے، جب اس والے پاکستان میں مغربی جو رہ گیا، انہوں نے ہمیں دھو دیے تھے اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے، ایک ہم نے گنوا دیا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے اٹس اے جیگولر وین آف پاکستان، یہ پاکستان کے نام کے اندر بھی شامل ہے، کشمیر کا کاف اور کش کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی جو یہ پاکستان کی شہرگ ہے، یہ میں نے نہیں کہا یا کسی اور نے نہیں کہا، اور یہ اس شہرگ کے اوپر جو بھی چھری پھیرے گا، اس شہرگ کے اوپر جو بھی چڑھ دوڑے گا، وہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا۔ اس ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے جو کشمیر ہے، آزاد جموں کشمیر کا خطہ، جس میں اب ایک انٹرم ٹائپ گورنمنٹ بھی فارم ہوئی ہے اور ابھی اس کا الحاق باقی ہے، اور جو الحاق لوگوں نے وہ کیا، یہ خطہ آزاد کرا کے، بشمول یہ خطہ آزاد ہو گیا تھا تھوڑا سا پہلے، اور تھوڑا سا بعد میں پھر جب گورنر کو جو ڈوگرا راج کا تھا گرفتار کیا گیا، جو ناردرن ایریاز کے لوگ تھے، گلگت بلتستان کو بھی اب جس طرح سے انٹرم صاحب نے دیا ہوا ارینجمنٹ پاکستان نے، تو وہ یہ سارے حصے پھر جو تھے یہ آزادی کی تحریک کے بعد پاکستان کا حصہ بن گئے۔ اور مجھے ان کے اندر کسی کے اوپر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہاں ایک اٹانومس کشمیر کی، ایک علیحدہ کشمیر کی، ایک خود مختار کشمیر کی بھی تحریکیں چلتی رہی ہیں، لیکن پچھلے 78 سال میں ان نادان اور ناعاقبت نااندیش لوگوں کے علاوہ کبھی کسی نے کسی کو غدار وہاں پہ قرار نہیں دیا۔ لوگ خود مختاری کی بات کرتے تھے، خود مختاری کے نام کے اوپر باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز رجسٹرڈ تھیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو میں جانتا تھا۔ ان میں سے 3 لوگ تو جس طرح KH خورشید صاحب تھے اور 2 میرپور کے تھے، وہ تینوں جو تھے وہ وکیل تھے۔ اور یہ دوسرا اس کا پہلو ذہن میں رکھنے والا ہے۔ تیسرا، جو کشمیر کی بات کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ کشمیر کو جب پاکستان کی شہرگ قرار دیا گیا تو اس کا سبب یہ تھا کہ کشمیر مری کی بالکل بیک سائڈ کے اوپر جو دریا ہے، آتا ہے جہلم، دریائے جہلم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے یعنی یہ تقریباً 200-250 میٹر کا صرف پل ہے، اور پار اس وقت ڈوگرا راج ہوتا تھا۔ خدا نہ خواستہ یہ خطہ یہ لوگ لڑ کے آزاد نہ کراتے تو وہاں سے جو گولہ چلتا، اور نہ اسلام آباد محفوظ تھا، اور نہ ہی 150 کلومیٹر کی چوڑائی والا پورا پنجاب ہے یہ، یا کوئی اور خطہ محفوظ رہ سکتا تھا۔ اس لیے اس کو آزادی کا بیس کیمپ قرار دیا گیا۔ آزادی کے اس بیس کیمپ میں بدقسمتی کی بات یہ ہوئی کہ کچھ سرکاری ٹھیکیدار اور کچھ درباری ٹھیکیدار، میرا جو کہ بہت زیادہ تعلق ہے، میرا علاقہ لگتا ہے، کشمیر کے 5 راستے، ان میں سے 4 جو ہیں وہ میرے علاقے میں سے گزرتے ہیں، اور ایک جو ہے یہ مانسیرا والا راستہ جو ہے یہ KP کے ساتھ لگتا ہے۔ تو جو اس علاقے میں شروع سے یہ ہوا کہ وہاں کچھ سرکاری ٹھیکیدار اور کچھ درباری ٹھیکیدار، ان کے حوالے اس کے سارے ترقیاتی پیسے، ان کے حوالے سارے وسائل کر دیے گئے۔
اس کے خلاف وقتاً فوقتاً تحریکیں اس سے پہلے بھی چلی ہیں، لیکن ایک جینوئن جنریشن زی آنے کے بعد جو آزاد جموں و کشمیر کا خطہ اور ریاست ہے، اس کے اندر یہ عام لوگ ہیں. میں نے کسی کو سنا ان میں سے ہی لوگوں میں سے ہی بات کرتے ہوئے جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، تو وہ کہہ رہا تھا ہم تو پینسلیں بیچتے ہیں، ہم تو کتابیں بیچتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چھلیاں بیچتے ہیں، یہ لوگ ہیں وہ جو انڈے بیچتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ان کے وسائل ہیں، بڑا وسیلہ جو ان کا وہ پانی ہے، مقبوضہ میں انڈیا کے قبضے میں ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، اور وہ اس قبضے کے خلاف کچھ ہو بھی نہیں رہا بظاہر اس وقت کسی سطح کے اوپر بھی، صرف باتیں ہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم ہیڈ منیز لگا رہے ہیں. یہ جو ساری میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی بات رکھی، اس کے نقطہ نظر سے 3 چیزیں ثابت شدہ ہیں. ایک، کشمیری یہ محب وطن ہے، اور پاکستان کے لیے جس طرح ہمارا صوبہ سرحد جو اب کے پی ہے، وہ سارا برنٹ اس کی چھاتی پہ آتا ہے جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے پڑوس سے. اسی طرح سے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ راولا کوٹ کے بالکل سامنے بارڈر ہے. جی آپ کو پتا ہے کہ جو کوٹلی ہے جہاں بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے وکلا، وہ بتا رہے تھے ساری تفصیل. تو وہاں تھکیالہ جو سکندر ایاد کا گاؤں ہے، اس کے ساتھ بالکل آدھا پہاڑ ادھر ہے، آدھا پہاڑ ادھر ہے. ایسا ہی ہے. میرے جتنا کسی دوسرے وکیل یا کسی سیاسی آدمی نے کشمیر کو نہیں دیکھا ہوا جتنا میں نے دیکھا ہوا ہے. اس لیے یہ لوگ سارے محب وطن ہیں. غداری کے فتوے 1964 سے شروع کر کے 67 تک شیخ مجیب الرحمان، تاج الدین اور 6-7 لوگوں کے اوپر اسی طرح کے لگائے گئے، ہیڈ منیز لگائے گئی، ان کو غدار ڈکلیئر کیا گیا، ان کو گرفتار کر کے کبھی سہالہ میں، کبھی ان کو لائل پور کی جیلوں میں بھی بند کیا گیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 68 میں جب حالات قابو سے باہر نکلے گئے تو اس وقت پھر لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اب یہ سارے فتوے واپس لے لینے چاہیے، تاکہ ہم کوئی اب منہ دکھا سکیں کہ ان کے ساتھ ہم فیس آف کر کے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں. لیکن وہ بہت تاخیر ہو گئی تھی. اس کے صرف 2 سال کے بعد جو مشرقی پاکستان تھا، ڈھاکہ تھا، وہ بنگال تھا، وہ ہم نے سرنڈر کر دیا انڈیا کے سامنے. اب یہ صورتحال ہے، اس میں 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی بات، آئی ایم ویری کلیئر، مجھ سے جو بھی پوچھے کہ یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ عام آدمی کی تحریک ہے، اس میں کوئی بڑا نام آپ کو کسی جگہ پہ نہیں ملتا. اور اس کے مقابلے میں جو بھی آئے سیاستکار پاکستان کے، انہوں نے کشمیر میں ہمیشہ جا کے کہا کہ ہم 1000 سال تک اس کی آزادی کی جنگ لڑیں گے. آج المیہ یہ ہے کہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کو غلام بنا کے رکھیں گے ٹھیکیداروں کے ذریعے سے. میں ایک سوال ہے اور پھر میں اگلے نقطے پہ جاؤں گا، وہ آپ کے سامنے اور میں کشمیر کے لوگوں کے اور پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مجھے کوئی یہ بتائے، یہ جو گورنمنٹ بیٹھے کہتے ہیں گورنمنٹ پی ایم کس نے الیکٹ کیا اس کو؟ کس نے اس کو ووٹ دیے اتنے کہ اس کے پاس اتنے لوگ ہوتے؟ یہ تو سارا چوری کا مال ہے، یہ تو ساری چوری کی لکڑیاں ہیں، یہ کاٹ کے چولہے ہیں سارے چوری کے، جو چرا کے پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد ان کو لایا گیا. یہ کدھر سے ریپرزینٹیٹو آ گئے؟ اب اگر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں مشرقی پاکستان کی طرف، تو وہاں ان کے گریونسز صرف 2 تھے. ایک، وہ کہتے تھے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرے جو ذرائع وسائل ہیں، وہ ان کا ایک ایک دفتر آپ اس پاکستان میں بنائیں، اس لیے کہ ہماری اس وقت سب سے بڑی ایکسپورٹ متحدہ پاکستان کے زمانے میں جوٹ کی ہوتی تھی. اور وہ کہتے تھے، بلکہ ان کے لوگ تقریریں کرتے تھے، عبدالحمید خان بادشاہی اور شیخ مجیب الرحمان اور دوسرے لوگ بھی تقریریں کرتے تھے مغربی پاکستان میں آ کے، کہتے تھے اسلام آباد کی لڑکوں سے ہمیں، اسلام آباد کی سڑکوں سے ہمیں بو آ رہی ہے، جوٹ کی بو آ رہی ہے. اور وہ جوٹ کے اوپر یہ جھگڑا جو شروع ہوا، پھر وہ کہاں جا کے رکا. اس لیے ابھی بھی وقت ہے، میں نہیں کہتا وقت گزر گیا. کوئی سنجیدہ لوگ ایسے ہوں جو کشمیر کو سمجھتے ہوں. آپ کراچی سے ایک بابو پکڑتے ہیں، اس کو آ کے کشمیر اس کے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے مجھے قابو کر کے دینا ہے. آپ پنجاب کے اندر سے ایک مسخرہ ٹائپ چھوٹے درجے کا سرکاری ملازم، اس کو پروموٹ اسی شرط پہ آپ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر میں جا کے آپ کو من مانی کرنے کے لیے. تو اس کو، ان لوگوں کو نمائندہ سمجھا جا سکتا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ تو نہ الیکٹ کیے ہیں لوگوں نے، نہ ان کے پاس اکثریت تھی، اور نہ ہی ان کے پاس ریپرزینٹیٹو اتھارٹی ہے. اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جن کو آج مختلف نام دیے جا رہے ہیں، میں تو وہ نام دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں ان کو محب وطن سمجھتا ہوں. مجھ سے زیادہ ہیں، میرے باپ دادا نے بھی لڑائیاں کی اور ہم نے آزادی کی جنگ میں حصہ لیا ہوا ہے.
جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ بہت زیادہ حساس ہے. وہ یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہی فارم 47 والے بیٹھ کے مذاکرات کرتے رہے. معاہدوں کے اوپر فارم 47 والوں کے سارے دستخط موجود ہیں، اور یہی 38 مطالبات تھے جن پہ آج لوگوں کے لیے ہیڈ منی یا کوئی اور جو بھی ایک کوئرسو میئرز لگائے جا رہے ہیں. ہیڈ منی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ زندہ پکڑو یا مار کے پکڑ لو. تو یہ تو ایک طرح کے اپنے شہریوں کا شکار کرنے کے لیے ایک وزیر اعظم اور اس کے نان ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. یہ کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہے، اس کی کوئی قانون اجازت بھی نہیں دیتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ 38 مطالبات کے اوپر فیڈرل کیبنٹ کے بھی دستخط ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہے، اور اسی طرح کی ایک غیر نمائندہ حکومت جو آزاد کشمیر میں بٹھائی گئی ہے اس غیر نمائندہ حکومت کے غیر نمائندہ نمائندوں کے بھی دستخط ہیں. اور ان کی واحد نمائندہ حیثیت جس کو میں مان سکتا ہوں وقتی طور پہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے معاہدوں پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. تو کیا ان کو پتہ نہیں تھا یہ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ کون ہیں؟ یہ کوئی کدھر سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ سارے کے سارے اسی خطے کے رہنے والے ہیں، اسی خطے کے بیٹے ہیں. پھر اگلی جو دلیل ہے ان کے جو کمیٹی ہے اس کے سچا ہونے کی کہ وہ ایک عوامی نمائندہ کمیٹی ہے. اور میں آپ کو یاد ہے میں نے سب سے پہلے پاکستان میں پریس کانفرنس کر کے یہ کہا کہ ان کے اوپر جو پروسکرپشن کا الزام لگایا گیا کہ یہ ایک تنظیم ہے جس کو ہم نے کالعدم قرار دے دیا ہے، یہ بالکل ناجائز ہے. اور اس سے پہلے کچھ لوگوں کو شوق تھا، جب ہماری حکومت تھی تب بھی ایک کوشش کی گئی تھی، تو آئی واز دی ٹاپ وائس. میں نے کہا یہ بالکل بھی نہیں کیا جانا چاہیے. لوگوں کو ساری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ اپنے ناراض لوگوں کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رکھتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کو بھی مینٹین رکھتے ہیں. اب یہ پہلا موقع نہیں ہے، یہ تو 5واں محاذ کھلا ہے. اس سے پہلے کیا کے پی کے اندر محاذ نہیں کھلا ہوا؟ اس سے پہلے کیا جی بی کے اندر محاذ نہیں کھلا ہوا؟ اس سے پہلے کیا بلوچستان کے اندر محاذ نہیں کھلا ہوا؟ اس سے پہلے کیا انڈیا کے ساتھ ایل او سی اور واگا سمیت محاذ نہیں کھلے ہوئے؟ تو ہم کتنے محاذوں پہ اور لڑائی لڑیں گے؟ جس ملک میں 1% ایجوکیشن کے لیے رہ گیا اور 1.5% رہ گیا ہے 25 کروڑ لوگوں کے لیے، تو باقی ہم سارا اس کو ہم ڈرین کرنا چاہتے ہیں سارے ملک کو. یہ بہت خطرناک وقت پہ بہت خطرناک کام بہت خطرناک انداز سے وہاں کی غیر نمائندہ حکومت کے ذمہ لگایا گیا. اب آپ ذرا اس کے اگلے نقطے کی طرف جائیے. وہ یہ ہے کہ یہ معاہدے اسلام آباد میں بھی ہوئے ہیں، اور یہ معاہدے اسلام آباد کے علاوہ جو آزاد خطہ جموں کشمیر ہے اس میں بھی بیٹھ کے ہوئے ہیں. تو اس وقت کس نے اعتراض کیا اس کے اوپر؟ یہ تو اسی طرح کا ریپلے ہوا تھا جو 6 نکات تھے شیخ مجیب الرحمان کے، ان کے بارے میں بھی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. پھر آخر میں کہا سارے مانتے ہیں لیکن وقت گزر گیا تھا. اس لیے اب اس سے جو فائنل نقطہ ہے جو بون آف کنٹینشن کہی جا سکتی ہے اس سارے جھگڑے کی، وہ سارا جھگڑا ایک نقطے کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، کچھ حلقے ایسے ہیں ممبر لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے کہ ان حلقوں کے ٹوٹل ووٹ چند 100-150 ووٹ والا جیت جاتا ہے، وہاں 350 والا ووٹ والا جیت. ایک یہاں ہے 2 ووٹ تلا گنگ میں، تیسرے مردان میں، ایسے بھی حلقے ہیں. میں ایک دیکھیں نا، دنیا کے ساتھ ہی ہم چل سکتے ہیں. ہم کوئی ہمارا بابا آدم ملک کے نظام کا نرالا ہوگا تو اس کا نتیجہ پھر منہ کالا ہوگا. جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ جو خطہ جموں کشمیر کے بیس کیمپ آزادی کے اس کے اندر ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، ان کو ہم کہتے ہیں آپ گھر بیٹھے رہے، ہم آپ کو ایم ایل اے بھی بنا دیتے ہیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ ٹھیک ہے، ڈیول نیشنلٹی سب کے پاس ہے، جو وہاں رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں. جی میں اس کی 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ایک دنیا کے جس کو سب سے غریب کہتے ہیں وہ نہیں رہا، اس کا ڈالر ہم سے تگڑا ہو گیا ہے، اور اس نے پانی کے ایسے منصوبے بنائے ہیں جو ہم نے نہیں بنائے پچھلے 78 سال میں. ابھی اور 4 سالوں میں تو بالکل بھی کچھ نہیں ہوا. وہ ہے افغانستان. افغانستان کے لوگ پاکستان کے کیمپوں میں لاکھوں کی تعداد تھے، 3.5 ملین سے زیادہ لوگ تھے. یہ تو گنتی نہیں ہے کسی کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. ان کی شادیاں ہو گئی تھی، ان کے بچوں کی، ان کی بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی تھی، ان کے تو رشتہ داروں کی تعداد بھی بڑھ گئی تھی. تو یہ لوگ یعنی 50 لاکھ کے قریب، 5 ملین کے قریب جنرلی اسپیکنگ یہ آبادی ہو سکتی تھی. وہ سارے کے سارے یہاں پہ کھلے عام ووٹ ڈالتے تھے، لیکن یہاں بیٹھ کے کوئی ایم ایل اے نہیں بن سکتا تھا. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے یہاں بیٹھ کے
لندن میں بیٹھ کے الیکشن لڑے ہوئے ہیں ان ڈاروں نے، وڈاروں نے اور ڈالروں نے اور ان سارے لوگوں نے. اس لیے یہ اسی ماڈل کو لایا گیا آزاد خطہ جموں کشمیر میں, which is not the will of the people. وہاں کے لوگوں کی خواہش کے مطابق ہی چل سکتا ہے نا نظام. اور دوسرا, آپ سب سے پاورفل ملک ہوتا تھا جو ایران کے ساتھ دوسری جنگ شروع کرنے کے بعد اب سب سے سپر پاور نہیں رہ گیا. وہ پاور ہے لیکن سپر نکال لیا ایران نے واپس اس کا. اس کی طرف آپ دیکھیں یو ایس اے کی طرف, اس کے بھی الیکشن ہوتے ہیں, ساری دنیا کے اندر ووٹ اس کے لوگ ڈالتے ہیں, لیکن کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ڈیگو گارشیا میں بیٹھ کے اٹلانٹا سے الیکشن لڑ سکے. یہ اجازت ان کو نہیں ہے. تو اس لیے اٹ از نان سینسیکل اپروچ, یعنی انتہائی غیر دانش مندانہ, غیر سیاسی, غیر پارلیمانی, غیر قانونی, غیر آئینی اور دنیا ساری کی ڈیموکریٹک پریکٹسز کے خلاف ہے یہ. اس لیے ان کے مطالبے کی پاکستان تحریک انصاف, میں بطور جورسٹ وکیل اور ان کا پڑوسی, پہلا پڑوسی, ہم تو پہلے پڑوسی ہیں, تو میں اس کی بھرپور حمایت کرتا ہوں کہ ان کے مطالبات جو 3 باقی ہیں ان سمیت سارے مانے جائیں. اچھا, پھر ایک اور بات ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جھگڑے جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ بے شرمی کی حد ہے یہ کہ اپنے لوگوں کو اس حد تک دھکا مارا جائے کہ کوئی ایل او سی سے پرے دوسری طرف بیٹھ کے دانت نکال رہا ہو, خوش ہو رہا ہو, اور وہ بغلے میں جا رہا ہو, یا ہمیں کہتے یہ یہ کہتے تھے اب دیکھو یہ کیا تو ہو رہا سر ہے. بہت